حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت ہے۔ یہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھ میں محفوظ ہے، کائنات کے کسی بھی انسان کے پاس چلے جائیں آپ، مسلمان کے پاس، اس کے پاس قرآن ہوگا، اور ہمارا قرآن جو کپل میں رکھا ہوا ہے اس کو لے کر افریقہ کے کسی مسلمان کے پاس آپ کو قرآن ملے، اٹھا کر دیکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک ایک لفظ کا بھی آپ کو فرق نہیں معلوم پڑے گا، نہیں ہوگا، ایک لفظ کا بھی آپ کو ذرہ برابر بھی فرق آپ محسوس نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا، اور دوسرا بڑا احسان ہم پر حضرت صدیق اکبر اور حضرت عثمان غنی کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی کا۔ قرآن کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے کا کام آپ نے شروع کیا، اس کو تکمیل تک پہنچانے والے حضرت عثمان ذی النورین ہیں، جنہوں نے باضابطہ عرب کی ایک خاص زبان میں قرآن کو لکھایا، اسی لیے مصحف عثمانی مشہور ہے، اسی لیے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ لیکن یہ کام جو ہے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے شروع کیا، کیونکہ اللہ کے وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ ایک جنگ پیش آئی، جنگ یمامہ کہتے ہیں اس کو۔ جنگ یمامہ میں بہت سے ایسے صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، بہت سے ایسے صحابہ، کیونکہ وہ زمانہ یاد کر کے عمل کر کے دین کو محفوظ کرنے کا تھا، ہمارا زمانہ لکھ کر محفوظ کرنے کا ہے۔ قرآن کو ادب سے گھر کے کسی خاص گوشے میں سنگ مرمر کی ایک تاکچہ بنا کر کیا ہے، اس میں بڑے ادب کے ساتھ سنہری باکس میں اسے رکھنا، یہ ہمارے نزدیک ہے، لیکن صحابہ اکرام کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ صحابہ نبی پر اترنے والی آیتوں کو یاد کر کے اس کے مفہوم پر عمل کرتے تھے، عمل کرتے تھے، اس طرح دین کی حفاظت کرتے تھے۔ جنگ یمامہ میں کثرت سے وہ صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، جن کے سینے میں قرآن محفوظ تھا۔ تو صدیق اکبر کو فکر لاحق ہو گئی، جنگ تو ہونے والی، کیونکہ اہل حق کی اہل کفر سے صبح قیامت تک چلتے ہی رہے گی، جنگ تو ہونے والی، اگر اسی طرح قرآن کے حافظ شہید ہوتے گئے تو پھر قرآن کی حفاظت کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اب تک قرآن باضابطہ نسخوں میں لکھی ہوئی نہیں تھی، الگ الگ صحابہ کے پاس، ان کے پاس ذرا، ان کے پاس ذرا، ان کے پاس ذرا، چمڑوں میں، اور حلال جانور جو ہوتے ہیں ان کی جو ہڈیاں اس زمانے میں لکھنے کے لیے یوز ہوتی تھی، اس میں لکھے ہوئے وہاں وہاں وہاں، ایسا پھیلا ہوا تھا قرآن۔ اگر قرآن ایک جگہ کہیں ملتا تھا تو کسی انسان کے سینے میں ملتا تھا جس نے اس قرآن کو یاد کر لیا تھا۔ ہمارے دور کی طرح ایک جگہ قرآن کسی کتاب میں نہیں ملتا تھا، تو حضرت صدیق اکبر کو فکر لاحق ہو گئی۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا قرآن جمع کرنے کے لیے، مشورہ کیا۔ حضرت عمر فاروق کانپ گئے، بولے وہ کام آپ کیسا کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ ہر کوئی ڈر رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، اس میں بھلائی ہے، اس میں خیر ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک صحابی کو بلایا، بلا کر ذمہ داری دی اس کام کی۔ سب نے کام کیا، لیکن وہ صحابی اس کام کے نگران کار تھے، وہ صحابی اس کام کے نگران کار تھے۔ ان کا کام تھا کہ کہاں کہاں وہ نسخے لکھے ہوئے ہیں جا کر ڈھونڈیں، کن کن کے پاس قرآنی آیتیں لکھے ہوئے ہیں، سب کو لا کر جو ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا اس ترتیب سے ایک جگہ جمع کریں۔ کسے دیا کام؟ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ امام بخاری 2-3 مقام پر اس روایت کو الگ الگ مفہوم کے لیے، الگ الگ مطلب کے لیے ذکر کیا۔ حدیث نمبر 4674 میں آپ نے اس روایت کا نقل فرمایا، صدیق اکبر نے بلایا، ایک صحابی کو بلایا، بلا کر اس صحابی کو ذمہ داری دینے سے پہلے آپ نے جو جملے کہے وہ جملے ہمارے لیے، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے، اس لیے میں اس واقعے کو ذکر کر رہا ہوں۔ آپ حضرت صدیق اکبر نے ان کو بلا کر فرمایا انکا رجل شاب عاقل، آپ نے فرمایا اے فلاں آپ ایک نوجوان عقل مند آدمی ہیں۔ قرآن کو جمع کرنے کے لیے جس کو ذمہ داری دی گئی کسی عمر رسیدہ صحابی کو نہیں بلکہ ایک نوجوان کو دی گئی، اور بلا کر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تم نوجوان بھی ہو، اللہ نے تمہیں جوانی کی طاقت سے سرفراز فرمایا ہے، عقل سے سرفراز فرمایا ہے، اور کردار ایسا ہے کہ ہم میں سے کوئی تمہاری ذات پر
جھوٹ بولنے کی تہمت نہیں لگا سکتا. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جا کر کیا ہے آیتوں کو تلاش کرو کہ کن کن کے پاس کلام اللہ لکھا ہوا ہے. وہ صحابی کون تھے؟ وہی زید بن حارثہ جنہوں نے اپنے رسول کے حکم پر 15 دن میں یہودیوں کی زبان سیکھی تھی. 15 دن میں یہودیوں کی زبان سیکھی تھی. آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم صدیق اکبر کے علاوہ کوئی یہ بات بولتا تو میں بالکل انکار کر دیتا، مگر وہ تو خلیفہ رسول تھے، میں انکار نہیں کر سکا. لیکن ان کی بات میرے اوپر اتنی بھاری تھی، اگر صدیق اکبر کہیں کا پہاڑ اٹھانے کے لیے کہہ دیتے تو وہ آسان تھا، لیکن آپ ایک ایسی بات بول رہے تھے جو میرے لیے بڑی مشکل تھی. پھر آپ فرماتے ہیں اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، اور اس کے بعد میں نے قرآن کی تلاش شروع کی، کہاں کہاں ہے سارا قرآن جمع کیا گیا. پھر وہ قرآن صدیق اکبر کے زمانے تک آپ کے پاس محفوظ تھا، پھر آپ کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس محفوظ تھا، پھر آپ کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر ام المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ تھا، پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں باضابطہ اس کو لکھایا گیا. اور عرب کی الگ الگ، عربی زبان بولے تو اب اردو زبان ہے نا، الگ الگ ہوتی. ہمارے کوپل میں بولنے کی اردو زبان الگ ہے، گدگ میں چلے جاؤ آپ وہاں کی اردو الگ، ہبلی کی اردو الگ، بنگلور کی بالکل الگ، حیدرآباد کی. حالانکہ اردو ہے سب کا بولنے کا انداز، بولنے کے جملے بالکل الگ نا. ایسے ہی عرب کی بھی اپنی اپنی زبان تھی. اور اللہ کے رسول نے جب قرآن نازل ہوا تھا تو ایک زبان پر ان کو مجبور نہیں کیا تھا، ان کے مزاجوں کی وجہ سے جن کی جیسی زبان تھی اسی زبان میں قرآن پڑھا دیا تھا. لیکن اس سے اختلاف پیدا ہو رہا تھا، تو حضرت عثمان غنی کا احسان امت پر یہ ہے کہ آپ نے آقا کی زبان پر کیا ہے قرآن کو محفوظ کرا دیا. تو سامعین محترم عزیزان گرامی، یہ قرآن جو محفوظ ہوا ہے عہد رسالت کے ان جوانوں کی کوششوں کی وجہ سے ہوا ہے. اگر وہ کوشش نہ کرتے، خدا کی قسم ایران میں اسلام نہ آتا، وہ کوشش نہ کرتے عراق میں اسلام نہ آتا. ارے ہندوستان کو اسلام لانے والے جو غریب النواز تھے وہ بھی جوان تھے، اور حکومت لانے والے جو محمد بن قاسم تھے وہ بھی جوان تھے. انہوں نے اپنی جوانیاں اللہ کی رضا جوئی کے لیے گزاری. اور آج کا جوان غیروں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا ہے، غیروں کے اشارے پر ناچ رہا ہے. آج اگر ہم اپنی جوانی کی قدر نہ کریں گے، خدا کی قسم یہ جوانی ایک دن ختم ہو جائے گی. ایک دن ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہمارے بھی جنازے اٹھیں گے، ہماری قبر بھی کیا ہے کھودی جائے گی، ہمیں بھی قبر پر رکھ کر مٹی ڈالا جائے گا، اور ہمیں بھی ہمارے اپنے اکیلا قبر میں چھوڑ کر واپس آئیں گے. وہاں ہم ہوں گے، ہمارے رب کی ذات ہوگی. اس رب کی ذات کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے جوانوں اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ. یہ مسجدیں اتنا آراستہ کی جا رہی ہیں، اتنی سہولتیں تمہیں فراہم کی جا رہی ہیں، کیوں؟ تاکہ تم وقت سے پہلے مسجد میں آؤ، دین سیکھو، اللہ کے سامنے شوق کے سجدے کرو، تاکہ تمہاری جوانی کو بھی برکت ملے اور تمہاری جوانی کی وجہ سے اسلام کی بھی شوکت بحال ہو جائے. لیکن ہم دنیا کی فنا کرنے والی چیزوں کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. بالخصوص میرے نوجوان دوستوں سے گزارش ہے اپنے آپ کو سنواریں، کیونکہ پوری دنیا آج مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہے. خاص طور پر ہماری جو نوجوان مرد ہیں، نوجوان خواتین ہیں، ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، انہیں شہوتوں میں کھینچا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو لوٹنے کے لیے طرح طرح کے طریقے بتائے جا رہے ہیں. اگر آج بھی تم اپنے آپ کو سنوار کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکو گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے جوانوں کے پیشانی پر کم ہوگا، ہماری بچیوں کے گلوں میں تالی ہوگی، اور ہماری بچیاں جو اسلام کے بچے اپنے گود میں پالنے چاہیے تھے، اسلام کے دشمنوں کو پیدا کریں گی.